ہوشیار۔ رات کا یہ نصف پہر تھا اور میں اپنے بیڈ روم کے بیڈ پر لیٹا آرام کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر میں تھک گیا تھا، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بلا آخر اکتا کر میں نے ٹی وی آن کیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ جبھی ایک چینل پر آ کر میں نے روک دیا۔ یہ ایک پرائیویٹ نجی نیوز چینل تھا جس پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ نیوز کاسٹر چیختی چلاتی آواز میں خبر سنا رہی تھی، ایک قاتل جیل سے فرار ہو چکا ہے اور آس پاس کے علاقوں میں کہیں چھپتا پھر رہا ہے۔ پولیس کی تمام شہریوں کو چوکندہ رہنے کی تنبیہ ہے، کیونکہ قاتل بہت ہی خطرناک ہے اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ قاتل کا نام اور تصویر واضح دکھائی دے رہی تھی اور مزید تفصیلات بتائی جا رہی تھی۔ میں نے لاپرواہی سے سر جھٹک کر ٹی وی بند کر دیا اور ایک بار پھر سونے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ نیند کا سلسلہ نہ جانے کب تک رہا۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے صاف طور پر کوئی عجیب سی آواز گھر کے اندر سے آتی ہوئی سنی تھی۔ گویا میں اسے اپنا وہم بھی سمجھ سکتا تھا، مگر میری چھٹی حس مجھے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ یقیناً گھر میں کوئی اور بھی تھا۔ یہ خیال آتے ہی خوف کی سرد لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ جبھی میرے کانوں نے نیچے سے آتی ہوئی ایک اور آواز سنی۔ یہ آواز دروازے کے چرچرانے کی تھی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ سب میرا وہم نہیں تھا، کوئی نہ کوئی گھر میں موجود تھا۔ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، میں نے سوچا، اور فوراً بیڈ سے اٹھ کر بغیر کوئی آواز پیدا کیے احتیاط سے چلتا ہوا کھڑکی تک آیا۔ میرا پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ انجانے سے بھی مجھ سے کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ اسی لمحے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں ہراساں نگاہوں سے دروازے کو گھور رہا تھا۔ مجھے یہاں سے ہر حال میں نکلنا تھا، اور اگلے ہی لمحے بغیر کوئی آواز پیدا کیے آہستگی سے کھڑکی کھول کر باہر گیراج کی چھت پر کود گیا۔ گیراج کی چھت پر کودنے سے زیادہ آواز پیدا نہ ہوئی۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، جس وجہ سے گہرا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ میں اپنے تمام ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ بلا آخر چھت کے کنارے پر آ کر میں نے اپنے پانی کے موٹے پائپ کو تھاما اور اس کی مدد سے نیچے کی جانب پھسلتا چلا گیا۔ پھسلنے کے باعث مجھے ہلکی سی بھی خراش نہ آئی تھی، لیکن ہاتھ ضرور سن ہو کر رہ گئے۔ میں نے وہیں کھڑے اوپر کمرے کی کھڑکی کو دیکھا، جہاں سے کچھ دیر قبل میں بھاگ کر آیا تھا۔ وہاں اب روشنی جل رہی تھی۔ گھر میں جو کوئی بھی تھا، اب وہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ یہ سب کس قدر عجلت میں ہوا تھا۔ اگر میں ٹھیک وقت میں کمرے سے نہ بھاگا ہوتا تو نہ جانے وہ نامعلوم افراد میرا کیا حشر کرتے۔ میں نے دبے پاؤں چلتے ہوئے گارڈن کو عبور کیا اور مین گیٹ تک آ کر اسے آہستگی سے کھول کر باہر آ گیا۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ چار سو ڈالی اور بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگنے لگا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، مگر میں ہر چیز سے بے نیاز بس بھاگتا جا رہا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی گہرا اندھیرا اپنے پر پھیلائے ہوئے تھا۔ جلد ہی جنگل سے باہر ایک بار پھر سڑک پر آ گیا۔ یہ ایک طویل سڑک تھی، جس کو عبور کر کے میں اینڈ گراؤنڈ میں داخل ہو گیا۔ پچھلے 15 منٹ سے مسلسل بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس پھولنے لگا تھا، مگر مجھ پر چھایا خوف مجھے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے آگے شاید میری ہمت جواب دے جاتی، مگر یہ جان کر مجھے بے حد خوشی کا احساس ہوا کہ میں رہائشی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ بلا آخر ایک گھر کے باہر پہنچ کر میں نے اپنی بکھری سانسوں کو بحال کیا۔
پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں رک گیا اور خیال آیا کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں، وہ میرا گھر ہے، مجھے ہمت کرنی چاہیے اور جا کر دیکھنا چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے حواس بحال کیے اور دوبارہ اپنے گھر کی جانب چلنے لگا۔ راستے سے میں نے ایک درخت سے بڑی سی شاخ بطور ہتھیار توڑ کر ساتھ لے لی اور گھر کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد گھر کے بالکل سامنے موجود تھا۔ ہمت کر کے گھر کا دروازہ کھولا۔ گھر میں ویرانی تھی۔ میں اپنے کمرے تک اوپر چڑھ کے گیا اور ڈرتے ڈرتے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک کالی بلی گرراتی ہوئی باہر نکل کے بھاگی۔ میں حیران رہ گیا اور سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ اس کالی بلی کو دیکھنے کے بعد میں سیڑھیوں کی جانب بڑھا جہاں میں نے کسی کے بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپیں سنی تھی، اور پھر خود ہی اپنی حماقت پر مسکرانے لگا۔ سیڑھیوں پر میں نے ایک گملہ رکھا ہوا تھا، وہ کسی طریقے سے بلی کے ٹکرانے سے نیچے گر گیا تھا اور اس کی آواز ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے بہت سارے لوگ اوپر آ رہے ہوں۔ مجھے جہاں اپنی حماقت پر ہنسی آ رہی تھی وہاں بلی پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ یہ سب مجھ پر اس خبر کا اثر ہوا تھا جو میں نے ٹی وی پر سنی تھی۔ یہی لگا تھا کہ وہ قاتل میرے گھر میں گھس آیا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر تمام خوف کو بھلانے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح گہری نیند میں سو گیا۔